توکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفينا وشفي صدورنا وقرتنا وأعيننا سيدنا وأولانا وأولنا وظاهرنا وباطننا سيدنا محمد وبارك وصل وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما قال اللہ تبارک وتعالی في شان اولیاء الكرام وفي القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاركين والصديقين والشهداء والصالحين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد نہایتی واجب الاحترام شیخ طریقت رہبر شریعت مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت الحاج پیر گلشن الہی فریدی قادری چشتی دامت برکاتہ العالیہ و عزیزان من و حاضرین مجلس و رونق مجلس، خصوصاً بالخصوص اللہ رب ذوالجلال جل وعلا کہ لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، کھربے نہیں، بلکہ لا تعداد احسانات ہیں اس رب جلیل کے اس گناہگار امت پر کہ محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے لفظ جگر نور نظر حضرت شیخ عبد الوہاب جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کو ہمارے اس سرزمین کے اندر اور ہمارے اندر جلوہ افروز کرنے کا توفیق عطا فرمائے. جتنا بیان کرنا چاہوں یا ان کی شان بیان کرنا چاہوں یا ان کی ولایت کا بیان کرنا چاہوں
یا ان کے کرامات پر بیان کرنا چاہوں۔ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اولیاء کرامین کی ایک شان کو بھی مکمل نہیں کر سکتے۔ جس طرح اللہ رب الجلیل جل وعلا اپنے لاریب کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے بندہ مومن، اگر تم میری نعمتوں کا پرچار کرنا چاہو، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ مفسرین کرام، محدثین کرام ایک آئیڈیل طور پر حساب لگانا چاہا، اے رب ذوالجلال جل وعلا، اگر ہم بالفرض تیری نعمتوں کا پرچار کرنا چاہیں یا تیری نعمتوں کی ہم شمار کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہم نے حساب لگایا ہے کہ اگر ہم عالم اسلام کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیں اور سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دیں، رب کی نعمتوں کا پرچار لکھنا شروع کر دیں، قسم خدا بند قدوس کی ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی اور ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، رب تعالیٰ کی ایک نعمت کا چرچا مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم گناہگار امت پر ان نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی جیتی اور جاگتی نعمت ہمارے نظروں کے سامنے۔ ہم جتنا بھی فیض حاصل کرنا چاہیں نا یہاں سے کم ہے، لیکن فیض حاصل کرنے کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں۔ بزرگان دین نے جو ہمیں طریقے سمجھائے، جو روایت ہمیں سمجھائے، جو رسومات ہمیں سمجھائیں اور بتائیں، ان کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہم ایک کچھ نئی رسمیں لے کر کے آئے ہیں، نئے رواجات، ہم اس کو دنیا کے اندر ہم نے رائج کر دیا ہے جو کہ شریعت سے ہٹ کر کیا۔ پھر ہمارے اوپر آزمائشوں کے انبار لگ جاتے ہیں، پھر ہم رب سے التجا کرتے ہیں کہ یا الہی تو نے یہ امتحان ہم سے لیا، ہمارے اندر طاقت تو نہ تھی پھر بھی امتحان لیا۔ پھر رب ذوالجلال جل وعلا فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا چلنا ہے زندگی کو لے کر کے تو شریعت کے مطابق چلو، اگر اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو شریعت کو پائے تکمیل تک لے کر پھر چلو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ شریعت سے ہم ہٹ گئے، قرآن سے ہٹ گئے، قرآن کے بتانے والے راستوں سے ہم ہٹ گئے، قرآن کی راہ گیروں سے ہم ہٹ گئے، قرآن کے رہنماؤں سے ہم ہٹ گئے، قرآن کے رہنماؤں سے ہم نے رونمائی کر لی۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں انصاروں کی صورت میں ہمارے اوپر آگاہ کر کے ٹوٹ پڑتی ہیں۔ پھر رب سے التجا کرتے ہیں یا الہی تو نے ہمارے اوپر اتنی آزمائشیں ڈالی، پھر طرح طرح کی ہمارے اوپر آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ میں کچھ معروضات جو تلاوت کی گئی قرآن کریم کی آیت اس پر چند معروضات بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے لاریب کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الا کا معنی ہے خبردار، حرف تنبیہ ہے۔ جب بھی کسی انسان کو مخاطب کر کے تنبیہ کی جاتی ہے، خبردار کیا جاتا ہے،
تو وہاں حرف تنبیہ لگایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا خبردار ان اولیاء اللہ، لفظ ان حروف مشببہ بالفعل ہے، یعنی اس کی تحقیق کو بیان کرنے کے لیے، اس پر تشدید کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ لفظ ان کا اضافہ کرتا ہے کہ ان کا لفظ اضافہ تو کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن کن پر کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی دوست ہیں اس دنیا کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اندر اپنے دوستوں کو بھیجا ہماری اصلاح کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حیدرآباد والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی کے لخت جگر، نور نظر حضرت شیخ عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین والوں کے لیے بھیج دیا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے دوستوں کو لیے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے قرب جوار میں جو رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہمسائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب رہ کر کے اپنی زندگیوں کو خاتمہ بالخیر کر کے، اپنی زندگیوں کو الوداع کر کے صرف اور صرف اپنی زندگی کو اس معنی پر چلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. ہمیں خوف کس چیز کا خوف ہے؟ کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اگر غم ہے تو کس چیز کا غم ہے؟ غم ہے تو اس چیز کا غم ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اگر وہ ناراض ہو گئے، ان کے ولی اور ان کے ولی گناہگار ہو جائیں گے ہم سے، پھر ان کے صحابہ کرام، ان کے خلفائے راشدین، پھر اسی طرح اہل بیت، اس سلسلہ چلتا ہوا ہمارے پر آتا ہے کہ سب کے سب ناراض ہو جائیں گے تو پھر زندگی جینے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر غم ہے تو اس بات کا غم ہے کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اگر غم ہے اس بات کا غم ہے کہیں اللہ تعالیٰ کا حبیب ناراض نہ ہو جائے. اولیاء کرامین کی کرامات اتنی ہیں کہ بے حساب بے پناہ ان کی کرامات ہیں، لیکن کچھ کرامات آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی عنہ کی ایک سبق آموز بات ہے جو ہمیشہ میرے دل دماغ کے اندر کھٹکتی رہتی ہے. آپ ایک مرتبہ طالب علمی کا دور تھا، آپ زیر تعلیم حاصل تھے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوئے ادارے کی طرف. راستے میں کسی بندے سے ملاقات ہوتی ہے. بندہ عرض کرتا ہے کہ حضور آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، درس و تدریس کے لیے جا رہا ہوں، ٹیچنگ کے لیے جا رہا ہوں، میں اس وقت لیکچر دینے کے لیے جا رہا ہوں. پھر کچھ لمحہ گزرا، کچھ وقت گزرا، اس وقت گزرنے کے بعد، کچھ لمحات گزرنے کے بعد پھر اسی مقام پر، اسی جگہ پر اسی شخص سے ملاقات ہوتی ہے. پھر عرض کرتے ہیں کہ حضور اب کہاں جا رہے ہیں؟ کیا اب بھی کچھ حاصل کرنے کے لیے رہتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اب میں پڑھانے کے لیے نہیں جا رہا، لیکچر دینے کے لیے نہیں جا رہا، میں درس و تدریس کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ
اب اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں کہ جا کر کے میں درس تدریس دینے والوں کے لیکچر سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ حیرت میں آ گیا بندہ کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمیشہ زندگی کا اصول کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان پہلے پڑھنے جاتا ہے، پہلے لیکچر سننے جاتا ہے، پہلے اس ادارے میں جاتا ہے علم سیکھنے کے لیے، لیکن آپ کا نظام میری سمجھ سے باہر ہے۔ حضور آپ پہلے پڑھانے جاتے ہیں پھر پڑھنے جاتے ہیں، اس کا ماجرا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ ماجرا کچھ اس طرح ہے، جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں درس و تدریس کے لیے، میں جا رہا ہوں لیکچر دینے کے لیے، اس ٹائم میری زیر تعلیم تھا، میں بحیثیت طالب علم اس ادارے میں جایا کرتا تھا، تو میرے ساتھ کچھ اور بھی طلبہ موجود تھے، ان سب کا مل کر کے سب کے ذہن الگ الگ ہوا کرتے تھے، سب کے سوالات الگ الگ ہوا کرتے تھے، لیکن ہمارے سامنے ایک ہی استاد ہوا کرتا تھا، ایک ہی لیکچرر ہوا کرتا تھا، ایک ہی ٹیچر ہوا کرتا تھا۔ ہم ان سے سوال کرتے، اگر 10 اسٹوڈنٹ ہیں تو 10 اسٹوڈنٹ الگ الگ طریقے سے سوال کرتے۔ ان استاد کا کام تھا ہمیں سمجھانا، ہمیں ایک ایک بندے کی ذہن کو مطمئن کر کے پھر چھوڑنا ہوا۔ یہ ماجرا میں پڑھانے جایا کرتا تھا، اس ٹائم ہم تھے طالب علم، ہم سوال کیا کرتے تھے، استاد ہمیں جواب دیا کرتے تھے، ہم ان سے پوچھا کرتے تھے کہ حضرت یہ آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تو ہے، لیکن قرآن کریم کا نشانہ کس پر ہے؟ اس قرآن کریم کا ارشاد کس کے لیے ہے؟ قرآن کریم کا نزول کن لوگوں کے لیے ہے؟ قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ یہاں اس کے تشریح کا مقصد کیا ہے؟ اس کا متن کیا ہے؟ اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کا حوالہ کیا ہے؟ تو ہمارے استاد ہمیں سمجھایا کرتے تھے، ہمارے استاد ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بیٹا قرآن کریم کی آیت ان لوگوں کے لیے آئی ہے کہ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے لارے کتاب میں فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار اللہ تعالیٰ کے جو قریب رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوست بنا کر کے بیٹھتا ہے۔ اگر نہ کسی انسان سے کوئی ایک غلطی ہو جائے جو یہ ہمارے دوست اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ ناراض ہو گئی نا تو سمجھ لینا کہ ان کی ناراضگی کے اندر خدا کی ناراضگی موجود ہے، ان کی ناراضگی کے اندر خدا کی ناراضگی موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کرامین کا ذکر قرآن کریم میں جو ارشاد فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان اولیاء کرامین کو مرتبہ، مقام، عزت اور شوکت اس لیے دیے کیونکہ انہوں نے پوری زندگی اپنے خواہشات کو مٹا دیا، انہوں نے اپنی زندگی کا معنی مقصد چینج کر دیا۔ اب اگر انہوں نے زندگی کا مقصد اس لائن پر لے کر کے آ گئے کہ اب ہمیں جینا ہے تو حکم ربانی کے مطابق جینا ہے، اگر ہمیں سانس لینا ہے تو حکم ربی کے مطابق سانس لینا ہے، اگر ہمیں کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، گفتگو کرنا ہے، ہمیں سننا ہے، ہمیں کلام کرنا ہے، ہمیں بات کرنی ہے تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق کرنی ہے، اس سے ہٹ کر کے نہیں کرنی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے جائیں گے تو سمجھ لینا کہ ہم مرتد کہلائیں گے، اور اگر ہم مرتد کہلائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کے لیے لعنت صرف اللہ کی نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی بھی ہوا کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب کے حبیبوں کی بھی ہوا کرتی ہے، پھر تو یہ حبیب اللہ تعالیٰ کے حبیب کے حبیب ٹھہرائے نا۔ پھر جب ان کی بارگاہ میں جاتے ہو تو طریقہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب آپ اولیاء کرامین کے مزارات پر جائیں تو جانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح آج کل کی رسم و رواجات کو مکمل کرنے کے لیے نہیں جانا ہے بلکہ اس طریقے سے جانا ہے کہ با ادب ہو کر کے، نظریں جھکا کر کے، پیروں کی طرف کھڑے ہو کر کے آپ نے یا تو بیٹھ جانا ہے با ادب طریقے سے یا کھڑے ہو جانا ہے، پھر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، پھر قرآن تو یہ
نہیں کہتا کہ قرآن یہ تو نہیں کہتا آپ کو کہ قرآن کہتا ہے کہ یہاں سے پڑھو مجھے، یا قرآن کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے پڑھو، لیکن قرآن کہتا ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن تمہیں جہاں سے آسان لگے قرآن وہاں پڑھتے جاؤ۔ ضروری نہیں ہے، قرآن نے قید نہیں لگائی، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پڑھنا ہے شروعات کرنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے، یہاں سے شروعات نہیں کرنی۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ والناس سے شروع کرو، قرآن یہ نہیں کہتا کہ اما پارے سے شروع کرو، قرآن یہ نہیں کہتا کہ 15ویں پارے سے شروع کرو، قرآن یہ نہیں کہتا کہ چوتھے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اے بندہ مومن تم میری نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک میری دی ہوئی نعمتوں کو جو تمہارے اندر محبوب کا درجہ رکھتی ہے، تمہارے اندر پسندیدہ کا درجہ رکھتی ہے، اگر ان پسندیدہ چیزوں کو میری راہ میں قربان نہیں کرو گے تب تک تم میری نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ان اولیاء کرامین کے پاس جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تلاوت کر گئے پھر ایصال ثواب کریں گے، جس طرح میرے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے، آپ سلام پیش کیا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے ہیں یا السلام علیکم یا آل القبور، کہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک قبر والے سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو تم پر۔ ہمارے محبوب سکھا دیا نا، ہم پیروکار کس کے، ہم فالوورز کس کے ہیں، ہم تو فالوورز اپنے نبی کے ہیں، اپنے عاشق کے ہیں۔ تو ایک شاعر کہتا ہے بڑے اس کے عشق انداز کچھ اس طرح ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آ جائیں گے کہ عشق کو بھی عشق ہو تو پھر میں دیکھوں عشق کو، عشق کو بھی عشق ہو تو پھر میں دیکھوں عشق کو، کیسے روئے کیسے تڑپے عشق اپنے عشق کے اندر۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق کو بھی عشق ہونا پتا پڑے کہ کس طرح عشق کہلاتا ہے، صرف دنیاوی عشق نہیں کرنا ہے، عشق کرنا ہے تو حقیقی عشق کرو، تڑپنا اس کے اندر آ جاتا ہے، وجہ تو اسی کے اندر آتی ہے۔ دنیا کے اندر ہم عشق کرتے ہیں، اتنا مگن ہو جاتے ہیں، اتنا مخصوص غرق ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں پڑتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر حقیقی عشق کرو گے نا تو دنیا نہیں بلکہ آخرت کے نظارے کرو گے۔ حقیقی عشق کرنے سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء سنت۔ تو فرمایا کرتے ہیں کہ حقیقی عشق کرنا ہے نا تو سیکھو ان لوگوں سے جنہوں نے حقیقی عشق کے اندر رہ کر کے دنیا کو بھلا دیا، حقیقی عشق کو سما کر کے، حقیقی عشق کے اندر اپنے آپ کو سما کر کے دنیا کو بھلا دیا، دنیا میں رہنے والوں سب کو بھلا دیا۔ یہ نہیں بن گیا بلکہ مفتی بن گیا، مفتی نہیں بناتے بلکہ کتب بنا دیا کرتے تھے، یہ کمال ہوا کرتا تھا۔ تو جمعۃ المبارک کا دن تھا، ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو بنیوں کی بستی تھی، دیوانوں کی بستی تھی۔ دیوان سمجھتے ہیں آپ؟ بنیے نان مسلم، ان کی بستی سے گزر ہونا تھا۔ ان بستی والوں نے اعلان کر دیا کہ اس بزرگ کی نظروں کے اندر یہ کمال ہے کہ اگر ہماری نظروں سے نظریں ملا دیں گے تو مسلمان بنا دیں گے۔ صرف مسلمان نہیں بنا گے بلکہ اپنے مذہب کے مطابق وہ ہمیں عالم بنا دیں گے، مفتی بنا دیں گے، کتب بنا دیں گے، ولی بنا دیں گے، جو کہ ہم چاہتے نہیں ہیں، جو کہ ہم چاہتے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو گھروں کے اندر بند کر دو، دروازے بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو، تاکہ یہ بزرگ چلا جائے، اس کی یہاں سے آمد رفت ختم ہو جائے، اس کے بعد ہم اپنے آپ کو باہر نکالیں گے۔ بزرگ وہاں سے گزر ہوئے، اپنے کچھ خلیفاؤں کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے محبین کے ساتھ، اپنے عاشقین کے ساتھ گزر ہوا۔ اور گزر ہونے کے بعد جب آپ وہاں سے گزرے آگے جاتے ہیں، محلہ بستی کراس کرنے کے بعد آگے مسجد آتی ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنی ہے۔ آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے مریدین، محبین، عاشقین عرض کرتے ہیں کہ حضور جمعۃ المبارک کا دن ہے،
ہم چاہتے ہیں کہ آپ جمعۃ المبارک کا خطاب آپ فرمائیں، جمعۃ المبارک کی نماز آپ پڑھیں، اور ہم آپ کی امامت کے اندر، آپ کی شرف کے اندر ہم نماز جمعہ ادا کریں، آپ سے فیض یاب ہو جائیں۔ حضور نے انکار کر دیا کہ محبین میں خطاب نہیں کرنا چاہتا، میں یہاں پر نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر خطاب کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، آج میں چاہتا ہوں کہ یہیں کا بندہ بیٹھ کر کے نماز جمعہ بھی پڑھائے گا، خطاب بھی کرے گا، نماز جمعہ بھی پڑھائے گا اور خطاب بھی کرے گا۔ حضور یہاں تو بنیاؤں کی بستی ہے، غیر مسلموں کی بستی ہے، اور ان غیر مسلم کی بستیوں کے اندر مسلمان کہاں سے آئے گا، نماز جمعہ کیسے پڑھائے گا؟ اور ہمارے مذہب میں تو یہ ہے کہ نان مسلم پاک نہیں ہوتا ہے، ہاں ناپاک ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، تو وہ کس طرح، وہ پلید انسان کس طرح ہمارے اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک لہ کے گھر کے اندر آئے گا اور آ کر کے خطاب بھی کرے گا، نماز جمعہ بھی پڑھائے گا، جو کہ ہمارے مذہب کے برخلاف ہے، ہمارے مذہب کے موافق نہیں ہے۔ کیونکہ جب بھی نان مسلم ہمارے کسی بھی عبادت خانے میں آئے گا تو ہم اسے باہر نکال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تو پلید ہے، تو ناپاک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں غسل کر کے آیا ہوں، غسل ایک نہیں ہزاروں کر کے، ہزاروں نہیں لاکھوں کر کے، پھر بھی تو پلید ہے، کیونکہ تیرے دل کے اندر عشق خدا نہیں ہے، عشق مصطفیٰ جو نہیں ہے۔ جب تک تیرے دل کے اندر دیا عشق مصطفیٰ کا نہیں جلے گا تب تک ہم تجھے اپنے دلوں کے اندر جگہ نہیں دیں گے۔ ہاں بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کا خطاب، نماز جمعہ کی نماز یہیں کا بندہ پڑھائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ انتظار کرو، کچھ انتظار کیا، انتظار کے نماز جب آگے بڑھنے لگے، عرض کر دیا کہ حضور اب نماز کا وقت آگے گزرا جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نماز جمعہ ادا کی جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ جائیں، کچھ خلیفوں کے بھیج دیا باہر کہ روڈ پر، راستوں پر، سڑک پر کوئی بھی بندہ ملے اسے لے کر کے باہر جاتے ہیں، گلیوں کے اندر سنسان گلیاں ہیں، نہ پرندہ ہے نہ پرندے کی بو ہے، نہ پرندہ ہے نہ پرندے کا پر ملتا ہے وہاں پر۔ حضور اب بندہ کہاں سے ڈھونڈے؟ لوگوں نے آپس میں مشاورت کی، کچھ اور ڈھونڈ لیتے ہیں، تھوڑا آگے چل لیتے ہیں، یہاں تک تو آ گئے، کچھ آگے چل لیتے ہیں۔ آگے چلا تو دیکھا کہ ایک بندہ ہے، نان مسلم ہے، سر پر تھال لے کر کے کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر چھولے ہیں، وہ بیچنے کے لیے آیا ہے۔ اسے پکڑا، سیدھا لے کر کے مسجد کی طرف بنا ہوئے، وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، پکارتا رہا، چلاتا رہا، چیختا رہا، پکارتا رہا کہ میں نان مسلم ہوں، تمہارے مذہب کے مطابق مجھے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، تمہارے مذہب کے مطابق میں پلید ہوں، میں ناپاک ہوں، کس طرح اپنے عبادت خانوں کی طرف مجھے لے جایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ہمیں کوئی بات اپنے کانوں کے اندر ٹکراتی نہیں ہے سوائے مرشد مربی کی آواز کی۔ انہوں نے جو ہمارے لیے حکم کر دیا ہمارے لیے حرف آخر ہے، لے کر کے آ گئے، حضور کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا دیا کیسے جائیں، پہلے غسل کروائیں، غسل کروا دیا۔ غسل کرانے کے بعد کپڑے پہنائے گئے، کپڑے پہنانے کے بعد سامنے بٹھایا گیا۔ آپ نے صرف نظر سے نظر ملائی، نظر سے نظر ملائی ہے۔ نظر ملانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اسے اٹھا کر کے ممبر پہ بٹھا دیا جائے۔ حضور اسی ممبر پہ بٹھا دیا جائے، یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گوار ہے، انگوٹھا چاپ ہے، یہ کیا بیان کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم جو کرتا ہوں اسے ممبر پہ بٹھا دیا جائے۔ مریدین کہتے ہیں قسم خدا بندے کو دوست کی، ہم نے جب اس کا بیان سننا شروع کر دیا ہمارے دلوں کے اندر چیر پڑنا شروع ہو گئی، ہمارے دلوں کے اندر چیر پڑنا شروع ہو گئے، ہمارے دل پھٹنا شروع ہو گئے۔ ایسا بیان کمال کر دیا، ایسا بیان تو کسی عالم سے نہیں سنا تھا، ایسا بنایا بیان ہم نے کسی مفتی سے نہیں سنا تھا۔ تبھی تو عاشق ایسا ہے کہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، زندہ باد۔ نعرہ غوثیہ۔ کمال یہ ہوتا ہے کہ ولی کی صرف نظر لگ جائے نا نان مسلم کے ساتھ تو وہ مفتی بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، مسلمان تو بن چکا۔ کیونکہ ولی کی نگاہ
اچھا ہماری اور آپ کی نگاہ پتہ ہے کہاں تک ہوتی ہے؟ جہاں تک ہماری نظر محدود ہے، جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے ہم اس وہاں تک دیکھتے ہیں بس. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں دیکھتے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں دیکھتے، ہمارے پیٹ پیچھے کیا رہا ہم نہیں دیکھ رہے. لیکن ولیوں کی نگاہ جو ہوتی ہے نا دل کے اندر وار کرتی ہے، باطن کے اندر وار کرتی ہے، اور ہماری نگاہ ظاہر کے اندر وار کرتی ہے، اور ولی کی نگاہ باطن کے اندر وار کرتی ہے. وہ ولی فرماتے ہیں، ان کے محبین فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر پر تھے ہم نے کیا دیکھا، کمال یہ دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ راستے پر مری ہوئی مرغی پڑی ہوئی ہے جس کے اندر کیڑے ابل رہے ہیں. ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہو جائے. انہوں نے کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اپنے مرشد مربی نے ہماری اسے ٹھوکر ماری، فرمایا کہ اے مرغی تیرے راستہ یہ نہیں ہے، تیری جگہ یہ نہیں ہے، کھڑی ہو جا اور ہمیں راستہ دے. ہم نے دیکھا کہ وہ مرغی وہاں سے زندہ ہو کر کے اور اپنی زبان سے کانگا کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی ہے. تو مرشد کی نگاہ، ولی کی نگاہ ظاہر پر نہیں ہوتی ہے، باطن پر ہوتی ہے. تو باطن کو دیکھا جاتا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کے دل. تو ولی کی نگاہ ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے. اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اولیاء کرام کے مزارات پر ہم آتے ہیں. کئی سوچ ایسی میں نے دیکھی ہے کہ مزارات پر آتے ہیں بس ہم نے فاتحہ کر لی بس کافی. میں نے کہا کہ پھر تو فاتحہ پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، حاضری کا فائدہ نہیں ہے. آپ نے اتنا خرچہ کر کے آئے کسی ولی کے مزار پر، کم سے کم ایسا تو دیکھیں کہ کتنا فیض ملتا ہے ہمیں. فیض لینے کی نیت سے آئیں، فاتحہ پڑھنے کی نیت سے نہ آئیں. فیض لینے کی نیت سے آئیں گے تو صاحب مزار کی نگاہ سیدھا ڈائریکٹ ہمارے دلوں پر وار کرے گی، وہ ہمیں دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں گے. ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو اولیاء کرامین ہے نا، یہ ان کا کمال ہے. تو جس در کے یہ غلام ہیں ان کے اندر کیا کمال ہوگا؟ ہاں یہ جن کا کلمہ پڑھ کر کے اس دنیا کے اندر آئے اس کا کے اندر کیا کمال ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرما دے. ایسے الفاظ نہ سنیں. یا تو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرما دے کہ ہم انہیں جواب دے پائیں، ہاں وسعت عطا فرمائے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئے، عمرہ ادا کر لیا، حج ادا کر لیا، آپ روزے رسول کے سامنے آئے ہیں، سلام پیش کر لیا، بس بہت ہی آگے نہ جائیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ محض نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محض پتھر ہے، قبر ہے، کوئی چیز نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کا ثبوت ہے میرے پاس، حدیث مبارکہ سے ثبوت دوں گا آپ کو میں. آج صاحب موجود ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے خضری حیاتی عطا فرمائی اور ان کا سایہ ہمارے پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. یہی محفل میں حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں کہ کل اگر آپ میری محفل کے اندر آئے، فلاں شخص کو مخاطب ہو کر کے فرمائے کہ اگر آپ آئے محفل کے اندر تو میں آپ کو انعام دوں گا. اب حاجی صاحب جب کل وہ بندہ آئے گا تو حاجی صاحب کا زندہ ہونا ضروری ہے، حاجی صاحب کا زندہ ہونا ضروری ہے. اور اگر زندہ نہیں ہوں گے تو انعام کہاں سے دیں گے؟ ہاں تو آپ ثبوت دے رہا ہوں. میرے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی باہر جالیوں پر لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی، کچھ لوگ گئے ہوں گے، آج صاحب تو کافی دفعہ گئے جا چکے ہیں، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے وہاں سے بلاوا آ جائے. اور مجھے بھی جب آپ وہاں جائیں تو وہاں سنہری جالیوں کے باہر واضح الفاظ کے ساتھ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، من زار قبری فوجبت لہو شفاعتی. جس شخص نے بھی میرے قبر انور کی زیارت کی اس شخص کی شفاعت بروز قیامت مجھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر واجب ہے. اب جواب آپ کی پاس ہے، فیصلہ آپ کے پاس ہے. اب آپ فرمائیں، آپ بتائیں کہ میرے محبوب
آپ کے محبوب تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، تبھی تو فرمایا ہے نا کہ من زار قبری فوجبت لہو شفاعتی، جس شخص نے بھی میری قبر انور کی زیارت کی برود قیامت اس شخص کی شفاعت مجھ محمد مصطفیٰ پر واجب ہے۔ آپ حیات ہیں تبھی تو شفاعت فرمائیں گے، جب آپ حیات نہیں ہوتے، آپ حیات نہ ہوتے، آپ حیات نہ ہوتے قبر انور کے بعد حدیث مبارکہ کو مٹا دو۔ یہ حدیث مبارکہ کیوں لکھوا دیا آپ نے؟ یہ حدیث مبارکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں، ایک ایک امتی کا نام بھی جانتے ہیں، ایک ایک عاشق کا نام بھی جانتے ہیں، ایک ایک ناشق کا حاضری بھی جانتے ہیں۔ اگر نہیں تو عبد الرحمن جامی سب آ رہے ہیں، سب کو حکم ہے، لیکن عبد الرحمن جامی کے لیے منع کیوں کیا گیا ہے؟ عبد الرحمن جامی وہ شخصیت ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو چکے ہیں، مدینے کے گورنر کو آپ علیہ السلام کا حکم ہو چکا ہے کہ ایک گورنر جاؤ، عبد الرحمن جامی کے نام سے شخص طواف کر رہا ہے، اسے واپس کر دیا جائے۔ گورنر کہتا ہے کہ میں نے اس خواب کو محض خواب سمجھ کر کے ٹال دیا، اور جب دوسری مرتبہ خواب آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے مدینے کے گورنر، عبد الرحمن جامی طواف کر چکا ہے، وہاں سے روانہ ہو چکا ہے، مدینہ طیبہ کے لیے روزے رسول کی سنہری جالیوں کو چومنے کے لیے حاضری بھرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے، اسے واپس کر دو۔ آپ نے خواب میں خواب سمجھ کر کے پھر ڈال دیا۔ جب تیسری مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حکم نامہ جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مدینے کے گورنر، میں خاتم النبیین تجھے حکم کرتا ہوں کہ جا، مدینے کے حدود کے اندر عبد الرحمن جامی داخل ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ پہچانوں گا کیسے؟ کیا اولیاء ہے، مجھے کیا پتا عبد الرحمن جامی کون سا ہے؟ میں کیا جانتا ہوں؟ میں تو ظاہر بھی جانتا ہوں، باطن کو نہیں جانتا، میں تو ایک ایک شخص کو نہیں جانتا، کیسے پہچانوں گا؟ آپ نے فرمایا دیا کہ اولیاء بھی بتا دیا، آپ نے سیرت بھی بتا دی، آپ نے صورت بھی بتا دی، آپ نے رنگ بھی بتا دیا، اور آپ نے لباس بھی بتا دیا، لباس کون سے کلر کا پہنا ہوا ہے، کہاں کہاں ملے گا آپ کو، کس جگہ ملے گا، کس مقام پہ ملے گا، جاؤ اسے واپس کر دو۔ یا رسول اللہ یہ کیوں؟ ساقی معاف ہے، سب آئے ہیں لیکن عبد الرحمن جامی نہ آئے، کیا اس سے گناہ سرزد ہو چکا ہے؟ کیا اس سے غلطی ہو چکی ہے؟ کوئی اس سے گناہ ہو چکا ہے؟ یا رسول اللہ وہ کیوں نہیں؟ سب آئے، پوری دنیا آئے لیکن وہ نہیں، عبد الرحمن جامی نہیں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرما دیا کہ اگر وہ آ گیا نا، میری قبر انور پر آ گیا نا، تو مجھے مجبوراً کھڑے ہو کر کے اس کا استقبال کرنا پڑے گا، کھڑے ہو کر کے استقبال کرنا پڑے گا، جو کہ اگر ہو گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ آپ جب واپسی جاتے ہیں، یا رسول اللہ پھر میں اگر اسے منع کر دوں، پھر وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ یہاں کر رہا ہوں تو میرے آقا کہاں ملیں گے؟ پھر آپ نے فرما دیا کہ اسے کہہ دینا آپ اپنے علاقے کے اندر واپس جائیں، میرے دین کی تبلیغ کریں، جب جب آپ چاہیں گے میں خود وہاں پر آؤں گا، تمہیں زیارت بھی کرواؤں گا، میں خود آؤں گا تمہیں زیارت بھی کراؤں گا، جتنی مرتبہ کہو گے، دن میں 4 مرتبہ تو 4 مرتبہ، دن میں 10 مرتبہ تو 10 مرتبہ، 24 گھنٹے کے اندر 24 مرتبہ کہو گے تو 24 مرتبہ زیارت کراؤں گا۔ میرے آقا اتنے شفیق ہیں، میرے آقا میرے اتنے مہربان ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ میں جس طرح دنیا والوں کے لیے رب العالمین ہوں، اسی طرح میرے محبوب بھی کوئی کم نہیں ہے، وہ بھی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرامین کی بارگاہ میں با ادب حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرامین کی محبت، ان کا خلوص ہمارے دلوں کے اندر اپنے چراغ کی صورت میں روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں حاضری اس بارگاہ میں
قبول فرمائے ہماری، پھر یہاں سے ہماری حاضری ہو، یہاں سے ہمارا سفر چلے، یہ ہمارے لیے دعا کریں، یہ ہمارے لیے دعا کریں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، یا الہی یہ دیوانہ ہے میرا، یا الہی یہ دیوانہ ہے میرا، میری بارگاہ میں آتا ہے، میری مزار پر آتا ہے، بار بار یہاں رو رو کر گئے، گڑ گڑا کر گئے۔ بزرگان گیر فرماتے ہیں کہ رونا صرف آنکھوں سے نہیں ہونا چاہیے، رونا دل سے بھی ہونا چاہیے۔ اگر آنسو نہیں نکلتے نا تو دل سے آپ روئیں، دل سے روئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ آنسو بڑے جلدی کمال کا قبول ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین کی، ان اولیاء کرامین کی بارگاہ میں با ادب حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی جالیوں کو چومنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔